जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम शकूर साहब का, जो कि माशाल्लाह कुरान के बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। और आज का मौजूए गुफ्तगू है कि कुरान शरीफ में लिखी हुई क्या गालियाँ लिखी हुई हैं, क्या गालियाँ यूज़ हुई हैं, और कंपैरिजन करना है क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के भी किताबों में भी गालियाँ मौजूद हैं या सख्त अल्फाजात। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम कुरान शरीफ से देखना शुरू करें और मिर्ज़ा साहब की किताबों में जाके देखें। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन कौन बात कर रहे हैं। मैं अमित अग्रवाल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक आर्य है सर, और मैं 1-2 क्लास यानी कि समझ लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और आर्या मेरा मज़हब है। तो अब्दुल शकूर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप ग्रुप मेंबर्स को अपना तारुफ करा दें। आप कौन से मज़हब के फॉलोअर हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है सर, और इसके बाद बात शुरू करते हैं। वेलकम एंड थैंक यू। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं किसी भी रिलीजन को इस अंदाज में नहीं ओन करता जैसे सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस। मैं तमाम कुतब को ओन करता हूँ, चाहे वो गीता हो, वेदास हो, ये क्या नाम है, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहब हो। ठीक है, मैं तो सब कुतब को ओन करता हूँ, और इनके बारे में या इनकी शख्सियात पर मैं नेगेटिव व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देता, ना नेगेटिव कमेंट्स देता हूँ। इनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जहाँ मेरा इख्तलाफ होता है वहाँ मैं पूछ लेता हूँ। मोहतरम शकूर साहब, मैं भी खुदा के फजल से सबकी किताबों की रेस्पेक्ट भी करता हूँ और नेगेटिविटी की फैलाने की कोशिश नहीं करता। मैं सब लोगों की इज़्ज़त करता हूँ, तमाम मज़हबों की इज़्ज़त करता हूँ, बट मैं ख़ुद एक सनातनी आर्य अमित अग्रवाल हूँ जब मेरी मजहबी बात चलती है। तो आपका रिलीजन आप बताएं कि किस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं सर, और आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं प्लीज़। लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर आप यूँ पूछें तो। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? आप तो एक ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं ना, मैं नहीं करता। मैं सारी कुतब की नुमाइंदगी का कायल हूँ। जहाँ तक आपने तालीम का पूछा, तो भाई मेरी तालीम सिर्फ मैट्रिक है। मोहतरम शकूर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, कुरान शरीफ की आयतों के साथ जो वर्ड यूज़ हुआ है मैं 2-4 पढ़ देता हूँ। बंदर, अल खनाजीर, सुअर, हमर, गधे, शर्रुद दवाब, हैवनात से हैवनात से बदतर, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे गूंगे अंधे, मुहीन जलील, हमाज नुक्ताची, मन्ना लिल खैर भलाई से रोकने वाले, मुतअद्दिद हद से बढ़ने वाले, असीम फासिक व फाजिर, अतल सरकश, जनीम वलदुज़िना, नजिस नापाक, रजिस मुजस्सम, गंध, शरल बर्रिया, सब मखलूक से बदतर, अलकलब कुत्ता, असल फतवा। ये तमाम वर्ड सर कुरान शरीफ की अलग अलग सूरतों में लिखे हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि कौम या उम्मत ही को मुखातिब करके कहे जा रहे हैं। अब ऐसा मुसलमान तो मानते हैं कि रसूल इस्लाम साहब पर यह कलाम नाजिल हुआ और कलाम भेजने वाला अल्लाह ताला है। तो क्या हम क्लियर कट न्यूट्रल जहन से गैर मुस्लिम अगर हम पढ़ें आप लोगों की किताबें, तो हम तो यही कहेंगे, हम तो क्योंकि नबूवत को मानते नहीं हैं, तो भाई उन्होंने खुद ही इस तरह के अल्फाज यूज़ किए। आप लोग मानते हैं तो बस आप लोग ये मान लोगे कि चलो जी अल्लाह ने कहे हैं। तो ये इस तरह के अल्फाज बयान करना, यूज़ करना, और जिनको आप फॉलोअर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो उन लोगों पे यूज़ करना, क्या अच्छे अखलाक हैं? क्या ये बातें मुनासिब हैं? बताएं। शुक्रिया। मेरा मानी पर शदीद इख्तलाफ है, मानी पर शदीद इख्तलाफ है, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं हूँ बहू कबूल करता हूँ। मोहतरम शकूर साहब, जब आप कबूल करते हैं तो बस इसमें फिर एतराज़ क्या है?
جب قرآن شریف جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ان چینجیبل ہے، آپ لوگ بتاتے ہیں اس میں ایک لفظ بھی بدلا نہیں ہے، اور آپ یہ لوگ مان بھی رہے ہیں، تو کیا کوئی بھی اچھے اخلاق کا بندہ ایسے لفظ یوز کرے گا، یا جو ایسے الفاظ یوز کرے اسے کیا کہا جائے گا؟ بس یہ اور بتا دیجئے، بات ہی ختم ہو جائے گی سر۔ میں بولا نا کہ جو کچھ بھی لکھا ہے ہو بہو قبول ہے، بے شک آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہو بہو قبول ہے۔ میں اسی لیے پہلے بتا چکا ہوں، میں نے گول مول بات نہیں کرنی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن مجید کہتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے قرآن مجید کی بنیاد پر یہ بات کہی نا، تو قرآن مجید مجھے بھی کچھ اجازت دیتا ہوگا۔ کیا مجھے یہ اجازت ہے جب قرآن مجید مجھے یہ کہتا ہے کہ تو جواب دے سکتا ہے؟ میری بات سمجھے نا، میں بات یہ کہہ رہا ہوں، کیا قرآن مجید صرف انہی کو حق دیتا ہے یا سب کو حق دیتا ہے؟ میں بول رہا ہوں نا کہ جو کچھ بھی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں بند بوری میں قبول کر رہا ہوں، کر رہے نہیں کر رہے اس کے ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، میں قبول کر رہا ہوں نا، میں اون کر رہا ہوں نا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ ہم بھی تو استعمال کر سکتے ہیں نا۔ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی انہوں نے کہا ہے نا، احادیث کی بنیاد پر ہی کہا ہے نا کہ آپ کھلے دل سے جتنی مرضی جیسی مرضی آپ گالیاں دے سکتے ہیں، یا وہی جو گالیاں جو مرزا صاحب نے ادا فرمائی ہیں انہی کے حد کے اندر رہنا ہے، یہ آپ کلیئر کریں۔ میں نے تو کہیں ریجیکٹ نہیں کیا نا۔ اگر تو میں کہوں نہیں سمجھ نہیں آئی، میں نے کیا کہا، مجھے معنی پر بہت اعتراض ہے، لیکن میں بند بوری قبول کر رہا ہوں کہ یہی جو سسٹم ہے جس بنیاد پر وہ ہم پر یہ گالیوں کی بوچھاڑ کر سکتے ہیں، کیا یہ ہمارا حق محفوظ ہے؟ کیونکہ وہ قرآن مجید کو اون کر کے کرتے ہیں نا، میں تو حدیثوں کو اون بھی نہیں کرتا، میں پھر بھی اون کر رہا ہوں نا کہ کیا یہ ہمارا حق محفوظ ہے؟ قرآن کے اندر جو بھی الفاظ ہیں ملٹی پلائی 1000 بھی کر دو نا، وہ کام ہے جو مرزا صاحب نے دی ہیں، اور آپ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آیا ہمارا حق بھی یہ محفوظ ہے یا ون سائیڈڈ ہے؟ محترم شکور صاحب، یہ تو آپ کا سوال ہی بالکل عجیب و غریب ہے سر، حیران کن ہے۔ بھئی قرآن شریف میں یہ چیزیں یوز لکھی ہوئی ہیں، بٹ آپ مسلمان لوگ بھی نہ تو اپنی فیملی میں ایسے ورڈز یوز کرو گے، نہ اپنے بچوں میں یوز کرو گے، اور خاص طور سے جب لیڈیز موجود ہوں گی تو پھر تو بالکل ہی نہیں کرو گے۔ تو جب جو چیزیں ورڈز آپ اپنے گھر میں یوز نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایسے پیور ڈسکشن گروپ میں جو کہ نیوٹرل ہے، جو کہ تمیز تہذیب اخلاقیات سے بات کرنے کی تلقین کرتا ہے سر، اور بہت اچھا ماحول ہے، وہاں پہ ایسے ورڈز آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ تو جب رسول اسلام صاحب نے یوز کیے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے ورڈز ہیں، تو اگر مرزا غلام قادیانی صاحب یوز کر لیں تو کیا حرج ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی بنے ہیں انڈر دا شریعت آف رسول اسلام صاحب، اور شریعت کی بک ہے قرآن شریف، اور قرآن شریف میں یہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، پھر جھگڑا کیسا؟ جھگڑا کہاں ہے؟ میں تو یہ ٹینشن نہیں نہ لوں گا، میں تو ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں ہوں نا، میں نے تو اس ٹائم جو بات چل رہی ہے اسی کے اندر رہنا ہے نا۔ اگر قادیانیوں کو اتنا کچھ سب کچھ سوٹ کرتا ہے، ملٹی پلائی میں نے کیا کہا 1000 ہے، کوئی بات نہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں نا۔ اب میں وہ الفاظ اسی لیے تو میں بیان نہیں نہ کر رہا کہ اس کے بعد حقوق لینے کے بعد میں بیان کروں گا نا۔ اگر مرزا صاحب اتنی سارا کچھ اپنے گھروں میں پورے قادیانیوں میں خاص طور پر اور عام طور پر دنیا کو وہ کچھ دکھا سکتے ہیں جو شریف آدمی نہیں کر سکتا، تو شریف آدمی بھی تو کوئی رستہ نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ میں یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ فی الحال تو کرنا ہے انصاف، کس کو کتنی غیرت آئے گی نہیں آئے گی وہ بعد کی معاملات ہیں،
میری بات میں اگر وزن نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دینا. میں نے کہا تھا نا میں جیتنے کے لیے نہیں آنا, میں حصول انصاف کے لیے. جب کورٹ لگتی ہے نا دنیا بھر میں, چاہے انڈیا کی ہے, پاکستان کی, بنگلہ دیش کی, جب وہاں کیسز آتے ہیں نا, چاہے طلاق کے ہیں یا خلا کے یا جو بھی کیس ایکس وائی زیڈ آتے ہیں, ریپ کے آتے ہیں, اور بھی اس طرح کے شراب نوشی کے یا چوری قتل مختلف جرائم کے, وہاں تو پھر باتیں کھلتی ہیں نا. پنجابی میں کہتے ہیں شرح میں شرم کیسی, جب ہے ہی شرح. آپ نے مرزا صاحب کی دیکھی ہے نا, میں تو صرف اپنے حقوق لے رہا ہوں. نہیں, جہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے, میں نے بولا نا, میں نے ابھی غلط لفظ استعمال نہیں نہ کرنے. ہم اپنے طور پر کوشش یہ کریں گے کہ جو کچھ مرزا صاحب نے پوری دنیا کو, جس میں آپ کی فیملی شامل ہے, رگڑ دیا ہے, سمجھے نا میری بات, تو ہم بھی اتنے بے غیرت نہیں ہیں نا. آپ ذرا ان گالیوں کو دیکھیں کہ آپ پر کتنے % لاگو ہوتی ہیں. میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ میرے حقوق ہیں یا نہیں ہیں. اس ٹائم ہماری اخلاقی جنگ نہیں چل رہی, قانونی جنگ چل رہی ہے. میری بات سمجھو کہ نہیں, ہماری اس ٹائم اخلاقی جنگ نہیں, قانونی جنگ چل رہی ہے کہ قانوناً میرا حق ہے. جو مرزا میرے بارے, میری فیملی کے بارے میں, آپ کی فیملی کے بارے میں جو کہہ رہا ہے, اور اس کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہے, میں اس کو وہ کچھ سنا سکتا ہوں. امیر فیصل صاحب, اگر یہی کرنا تھا تو ایسے آپ نے جو ہے نا وہ گروپ کو, میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ بالکل آپ وہ اس پر نہ لگائیں, کیونکہ میں تو دو ٹوک گفتگو کا قائل ہوں. ہاں, آگے ہماری مرضی, ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے. کیا میں نے اپنے سفید چادر کو داغدار کرنا تھا, سمجھے؟ لیکن میں نے کیا کہا تھا کہ تعارف نہ کروانا. آپ نے جتنی باتیں کی, میں نے کیا کہا, بند بوری پر میں سائن کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اس کو حق ہے تو دوسروں کو حق کیوں نہیں. وہ ہر مذہب کو, چاہے وہ سنی ہے, شیعہ ہے, ہندو ہے, مرزا صاحب کی گالیوں پر ذرا وقت تو لگائے نا, دیکھیں اس نے کیا کیا گالیاں دی ہیں. کیوں اس کے لیے ہم جی اور حضرت کا لفظ استعمال کریں؟ کیوں بھائی, کس لیے؟ اس لیے میں جو ہے معذرت کر رہا ہوں, اور آئندہ میں انشاءاللہ آپ کے گروپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا, کیونکہ میرے آپ مزاج کو شاید نہیں سمجھے, میری عادت ہی نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ میں ہار کے بھی نکلوں گا, مجھے اچھا لگے گا. محترم شکور صاحب, اگر ہمارا اتنا بے باک تبصرہ بھی آپ کے اثر انداز نہیں ہو پا رہا کہ چاہے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں وہ غلیظ ورڈز, آئی ایم ریپیٹنگ غلیظ ورڈز, نہ وہ ہم الاؤ کریں گے اپنے گروپ میں, چاہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے لکھے ہیں غلیظ ورڈز, ہم پیور ڈسکشن گروپ میں بولنا الاؤ نہیں کریں گے سر. بالکل, اٹ از فائنل. وی ہیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو آور گروپ رولس. چاہے ہم ایڈمن ہوں, چاہے ہم ممبر ہوں, چاہے ہم کوئی ہوں, اگر ہم پیور ڈسکشن گروپ کا حصہ ہیں تو اسی کے اصولوں پہ چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم طاہر پھول صاحب نے جواب میں لگایا تھا اسکین, جس میں قرآن شریف کی الگ الگ صورت مبارک یا آیا مبارک کے ورڈز ہیں یوز ہوئے, وہ میں نے آڈیو میں پڑھ کے سنائے ہیں. کیونکہ شکور صاحب نے ایسا اسکین لگایا تھا جس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی طرف سے یوز کیے گئے غلط اور ہارش ورڈز تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ احمدی ممبر طاہر پھول صاحب نے یہ بالکل صاف اور کلیئر کرنا چاہتا کہ یہ ورڈز تو پہلے یوز ہوئے ہیں قرآن شریف میں. اب سوال یہ ہے کہ امیت اگروال جیسا غیر مسلم شخص جو کہ نیوٹرلٹی رکھتا ہے اور ہر ایک چیز کو بنا کسی تعصبی چشمے کے دیکھتا ہے, تو اس میں تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ایسے لفظ یوز کر رکھے ہیں تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو سنت ہے, سنت یوز کیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ورڈز یوز ہو سکتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں یا نہیں ہو سکتے؟ جی نہیں, بالکل نہیں ہوتے. اور مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی
उन वर्ड्स को यूज़ ही नहीं करती होगी, ना समाज में ना अपनी फैमिली में। और इसी तरह के जो भी वर्ड्स हैं, जैसे भी मामलात हैं, प्योर डिस्कशन ग्रुप में तो वैसे भी अलाउड नहीं है, किसी महज़ब समाज में अलाउड नहीं होंगे बोलना। और जहाँ कहीं टूटे फूटे ऐसे महल्ले में जहाँ टोटल गंद ही गंद है वहाँ यूज़ हो सकते हो तो सर वहाँ बिल्कुल यूज़ होंगे। वहाँ तो 2-4 पताशे भी आपको मिल जाएंगे। आप तशरीफ़ लाए, बातचीत हुई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई।